کچھ سوالات ان کے شعبے کی طرف سے ملتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ جشن ولادت کے جھنڈوں پر جن پر درود و سلام لکھا ہوا ہو، ان پر دھول مٹی برکتیں سمیٹنے کو حاضر ہوئی ہوں، تو اس کو دھونے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایسی گستاخی کرتی ہے دھول مٹی۔ ان کو اب اول تو میں تو یہی سمجھاتا رہتا ہوں کہ درود و سلام وغیرہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جھنڈوں پر نہ لکھا جائے۔ خالی دھول مٹی کا مسئلہ نہیں ہے، چیل کوے بھی کچھ مسئلے کرتے ہیں، اور پھر ہوا بھی اپنا کام دکھاتی ہے، دھوپ بولتی ہے میں پیچھے نہیں رہوں گی، میں بھی کام دکھاؤں گی۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے یہ کپڑا ہے نا، اس کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں، اور جھنڈا ہمارا ایسا مقدس ہے کہ یہ الفاظ بولنے میں مزہ نہیں آئے گا مجھے، یہ جیسے ہی میرا کپڑا ہے، یہ کیا ہوا میں دھوپ میں پڑے پھر یہ چیچڑے اڑیں گے، پھر یہ ہوا میں لہراتا ہوا ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا۔ اس لیے ایک تو یہ کہ اس میں کوئی لکھا ہوا نہ ہو، یہ مناسب ہے، اگر لکھا ہوا ہے گناہ نہیں ہے، جبکہ آپ اس کا احترام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن احترام کون کتنا کرتا ہے یہ اپنے آپ سے پوچھے، ہوش بھی نہیں ہوتا، لگانے کے بعد بھول جاتے ہیں۔ تو 12 دن پورے ہو گئے تو اس کو فوراً اتار لیا جائے، جھنڈوں کو سب لپیٹ کر رکھ دیں۔ جشن ولادت کے 12 دن لگا رہے، پھر لپیٹ کے تہ کر کے رکھ دیں، آئندہ سال کام آئے گا، پیسے بھی آپ کے بچیں گے، نہ دوسرا نیا لیں گے تو اور خرچہ ہوگا اس پہ، یہ کام آ جائیں گے۔ اور یہ پھر 12 دن کے بعد کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، اتنا ذوق نہیں ہوتا لوگوں کے دیکھنے کا، تو کوئی مقصد نہیں ہے، بے مقصد پھر یہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ کہ دھول مٹی وغیرہ ہے بھی کوئی ایسا مسئلہ تو کسی صاف برتن میں، بلکہ دھول تو یوں کرنے سے بھی میرا خیال ہے وہ تشریف لے جاتی ہوگی واپس۔ اگر پھر بھی نہیں جاتی تو اس کو پھر صاف پانی میں رکھے جھنڈے کو کچھ دیر تک، وہ یا کچھ صابن یا اس طرح کا پاؤڈر وغیرہ ڈال کر، تو یہ اس طرح وہ جب دھول مٹی کو آہستہ آہستہ احتیاط سے دھوئیں تو۔ لیکن یہ کہ اگر چھپائی ہے اس کی وہ جشن ولادت اور یہ لکھا ہوتا ہے، یہ غالباً وہ کچا لکھا ہوتا ہے، یہ پانی میں ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ پانی اس کو لے لے۔ تو اب دیکھ لیں اس میں جس طرح آپ کو محتاط انداز وہ کریں، اور وہ پانی جو ہے وہ کسی ادب کی جگہ ڈال دیں، گٹر میں تو بہانا نہیں ہے۔ اس طرح گملے میں بھی نہیں ڈالیں، گملہ جو ہے نا، گملے میں ڈالنا ادب لوگ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، ان میں بکرے کی مینگنیاں اور کیا کیا گندگیاں ہوتی ہے، یہ جو کھاد ہوتی ہے ہمارے یہاں کی کھاد، باہر ملک میں بھی دیکھیے لوگ گوبر اور ملاتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہیں نہ بھی ملاتے ہوں، آرٹیفیشل کھاد کو ناپاک کہنے کی کوئی بظاہر تو میرے کو وجہ نہیں معلوم ہوتی، وہ کیمیکل ہوتے ہیں، اس کی ناپاک ہونے کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ تو گوبر اور یہ تو ناپاک ہوتے ہی ہیں۔ اور ناپاک گوبر والے گملے میں آپ یہ پاک پانی، یہ ادب کی جگہ ہے، ہاتھوں کر کے بے ادبی کرتے، تو چھت پر جا کر دیواروں پر سائڈوں پر آپ چھڑک دیں تو سوکھ جائے گا۔ اگر چھت نہیں ہے میسر، ایسا ہے معاملہ، تو کہیں اپنا سمجھدار آدمی ہو وہ کہیں میدان میں ایسی جگہ جا کر کہیں دیواروں پر یا سائڈوں پر ڈال دے، کسی گڑھا ہو، کوئی پاک صاف گڑھے بھی تو ہوتے ہیں، اس میں ڈال دیا، اس میں سوکھ جائے گا، پانی جذب ہو جائے گا۔ اگر پاس کو نہر ہے تو اس میں بہا دیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔